ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. حسن نثار صاحب سے ہم آج کی سیاست اور خاص کر عمران خان کے حوالے سے اور ان کا جو امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی آنے والی سیاست پہ اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو پہلے تانے دیے جاتے تھے کہ الیکٹیبلز آپ کے پاس نہیں ہیں، اور اب جب الیکٹیبلز آ رہے ہیں تو تانے دیے جا رہے ہیں کہ آپ غلط لوگوں کو پارٹی میں لے رہے ہیں. تو انہوں نے سخت اس سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ غلط اور صحیح ماضی کا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو ضرور پارٹی کا حصہ بنائیں اور آگے اپنی آئیڈیالوجی اور ویژن کے ساتھ اگر ان کو لے جا سکتے ہیں تو لے کے چلیں. اسی حوالے سے بہت سارے ینگسٹرز کے حوالے سے بات ہوتی ہے جو عمران خان کے ویژن کے حوالے سے چلنا چاہتے ہیں. ان کا تو ماضی بھی کوئی خاص نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کے جو دیگر لیڈران ہیں ان سے پوچھتے آئے ہیں کہ 18 سال سے 25 سال کے جو ووٹر ہیں ان کو وہ کس طرح اپیل کریں گے، کیونکہ خان صاحب وہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کو انہوں نے انگیج کیا ہے، جس کو وہ مزید ووٹنگ کی طرف لانے کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہمیں جو جوابات ملے اس سے کم ہم تو مایوس نہیں تو کم سے کم ہمیں تعجب ہوا. صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو یوتھ ہے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آسک ناٹ واٹ یور گورنمنٹ کین ڈو فار یو بٹ واٹ یو کین ڈو فار یور گورنمنٹ. اور جبکہ پی ایم ایل نون کی طرف سے میں نام نہیں لوں گا، ان رہنماؤں کا سب دیکھ چکے ہیں ہمارے شو پہ، انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو کن ذہن یا کم سے کم اس عمر کے طبقے میں ہیں کہ انہیں سیاست کی طرف زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، ان کو تو پڑھنا چاہیے. تو دونوں نے کوئی میرے خیال سے تسلی بخش، اطمینان بخش جواب یا اپیل ایسی نہیں کی 18 سے 25 سال کے ووٹر کو. حسن نثار صاحب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کس طرح ریڈ کرتے ہیں یہ 18 سال سے 25 سال کا جو ہے وہ واقعی آ کے صبح اٹھ کے خان صاحب کو ووٹ دے گا؟ کیا جو اس کے کنسرنز ہیں وہ خان صاحب میٹ کرتے ہیں؟ اور یہ جو پاکستان میں روایت رہی ہے جس کو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اجاگر کرتے ہیں کہ باپ کے کہنے پہ بیٹا ووٹ دیتا ہے پاکستان میں، اور عمران خان اب کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹے کے کہنے پہ باپ ووٹ دے. دیکھیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس میں عمران کی کریڈیبلٹی، اس کا کیلیبر، اس کی کلاس، اس کی پاپولیرٹی، اس کا کیرزما کوئی شے میٹر نہیں کر رہی، کیونکہ یہ سارا کچھ 16 سال پہلے وہ زیادہ چارمنگ تھا. 16 سال چھوٹا تھا آج سے وہ ایج میں. ورلڈ کپ نسبتاً بہت نیا تھا. شوکت خانم کا اتنا بڑا وینچر جو ہے یہ بہت نیا تھا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی اس کو. یہ مین سٹریم پارٹی سے نفرت کا نتیجہ ہے. اور وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ خاص ایج گروپ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. مجھے اپنے ایج گروپ کا I've yet to come across somebody، میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات. میں عید پہ میرے دوستوں نے جو کیمپس میں ہاسٹل میرے ساتھ رہے تھے وہ مورلیس فرام آل اوور دا کنٹری، عید کا فون تو میں ان سے پوچھتا رہا کہ یار تمہارے علاقے میں ادھر کیا حال ہے. وہ جب مجھے مظفر گڑھ سے پتا چلا، ایسے دوست جن کو سیاست کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، بڑے ان کی ہولڈنگ ہے لمبی چوڑی، میں نے کہا یار رجب علی پتا یہ چکر کیا ہے؟ اس نے کہا یار جدھر دیکھو عمران خان، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پالیٹکس کے ساتھ، حالانکہ وہ تگڑے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کو نہ یونیورسٹی میں دلچسپی تھی نہ اب ہے. تو اس طرح کے یہ غلط فہمی میں مارے جائیں گے کہ صرف یوتھ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، یوتھ زیادہ اٹریکٹ اس لیے ہو رہا ہے، ایک تو ان لوگوں کی گندی پرفارمنس، گندے رویے، اور دوسرے یہ جو نیٹ جنریشن ہے نا، یہ جو میڈیا نسل ہے یہ اور طرح کی بلا ہے. اس سے پہلے یہ جب بدماشی کرتے تھے گھروں، یہ فلانا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے اور سڑک گھیری ہوئی ہے پوری، ہمارے ایج گروپ کے لوگ کر لیتے تھے ٹالریٹ. یہ نکالتے ہیں اتنی موٹی گالی ان کو کہ ان کی باپ کی سڑک ہے. پھر جب یہ روٹ لگتے ہیں ان کو جیسی گالی لوگ دیتے ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز. یہ جنریشن اس طرح کا نانسنس یہ برداشت نہیں کرے گی، یہ ان کے تھوبڑے توڑیں گے. یہ عمران کا قطن کمال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے کرتوت ہیں کہ یوتھ تو اٹریکٹ ہوا ہی ہے، باقی بھی آپ اپنے طور پہ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کراچی بیسڈ ہیں، مجھے نہیں پتا اسلام ادھر کیا حال ہے، میرا ہوم ٹاؤن ہے لائل پور، جیسے فیصل آباد انہوں نے زبردستی بنایا ہے، باقی لاہور زندگی کا ایک بڑا حصہ یہیں گزرا ہے.
یہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل درست نثار صاحب, ہم نے یہاں پہ بالکل ہم نے سرویز کری ہیں اور ہمیں عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں. سوری آپ کی بات کاٹی, یہ مسیحی برادری کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ سے لیں گے, لیکن سر یوتھ ووٹ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف بچے جا کے عمران خان کو ووٹ دیں گے. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں 7 کروڑ لوگوں کو ووٹ کے لیے رجسٹر کیا گیا تھا, جن میں سے 40% نے ووٹ دیا. ان میں سے 3.5 کروڑ جو ہیں وہ اب جعلی قرار دے دیے گئے ہیں. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 7 کروڑ کا 20% یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ آئندہ الیکشن میں ووٹ دیں گے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا, منتخب کیا پیپلز پارٹی پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل نواز کو. سر لیکن وہ بھی لوگوں کو بہت اچھی طرح ٹھیک 3.6 بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ جعلی ووٹ بنانے والے نئے ووٹر, اور یہ جو نئے ووٹر ہیں یہ 18 سے 25. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ انتقاماً ڈالیں گے ووٹ, آپ دیکھتے جائیں. ان لوگوں کا وہ اشر ہوگا, یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے لیے لوگوں کی نفرت جہاں جہاں یہ رہتے ہیں, جہاں سے یہ گزرتے ہیں, وہاں تو سوائے ان کو پتہ ہی نہیں ان کو کس کس قسم کی گالی پڑ رہی ہے. گھروں کے آگے سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے انکروچمنٹیں کی ہوئی ہیں, سرکاری سڑکیں روکی ہوئی ہیں, روٹ ان کے لگتے ہیں. تو حسن نثار صاحب ایک اور جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, ایک جو اور, لیکن عمران خان صاحب کی تعریف تو ہم تینوں کرتے آئے ہیں, لیکن ایک جو ان کے حوالے سے تنقید ہے اس میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تجزیہ دیں. وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بولی بول رہے ہیں, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈا کا حصہ خود نہیں بھی ہیں تو کم سے کم جو وہ چاہ رہے ہیں کرنے کو اسٹیبلشمنٹ بھی وہی چاہ رہی ہے, اور اینڈ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے عزائم سے بڑھ کے کچھ پالے گی, اور خان صاحب جو ہیں وہ محض یوز ہو جائیں گے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے, تیسری قوت کی گیم ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری گزارش بڑی سادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گلوبل اسٹیبلشمنٹ نہیں, جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں لوکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. لوکل اسٹیبلشمنٹ ہماری اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ تو بحث میں کر ہی نہیں رہا نا کہ ہے یا نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات ہی مان لیں. ان کی اپنی اوقات کیا ہے؟ یہ کبھی آئی جی ہے, کبھی پی این اے, کبھی فلانا ڈمکانا. وہ عمران خان تو پھر اور ٹائپ کا بندہ, وہ تو 100% لیب پالک. وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ عمران بہت انڈیپینڈنٹ دماغ کا آدمی ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہو بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ملک نہیں چاہیے. وہ اس ملک کے سب سے بڑے بابا سٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کو بھی بہت اچھی طرح علم ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کن کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ ٹرم. وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں اس ملک کو برباد کر دیں گے. ان کو گورننس کی ABC کا نہیں پتا, کرپشن میں یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں, ان کی پاسٹ پرفارمنس ساری موجود ہے, ان کے رویے موجود ہیں سارے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہاں کوئی اور کچھ بھی نہ ہو, عمران کم از کم نہ لوٹے گا نہ لوٹنے دے گا. یہ تو پکی بات ہے, یہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ہے یا آگے ہے, دائیں ہے یا بائیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایسا کہنے والے خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں, 100% اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار, ان کے پروردہ, ان کے پالتو. سر وہ تو بے شک ہیں, لیکن خدشہ لوگوں کو یہ ہے کہ is Imran Khan going to be the change that he promises if he is in fact backed by the establishment which doesn't want change, which wants the status quo? Can Imran Khan be the change that he promises if the establishment is going to achieve ends through Mr. Imran Khan? یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا چینج ہوا پھر, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کبھی چینج لانے دیتی. گزارش یہ ہے کہ چینج جو نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, جو چینج آپ کے ذہن میں ہے, جو چینج میرے ذہن میں ہے, وہ تو ممکن نہیں ہے. اگر یہ الزام اس پہ درست ہے, جو میں نہیں جانتا کہ درست ہے یا نہیں, لیکن میں چونکہ عمران خان کا کوئی وکیل نہیں ہوں, میں تو اس مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے حریف جو کہہ رہے ہیں اگر ٹھیک بھی ہے تو کیا ہے. لیکن یہاں اگر جزوی تبدیلی بھی آ جائے نا تو آپ یقین کیجئے بہت صورت, یہ جو بربادی کا سفر ایکسلریٹ ہو رہا ہے نا بہت بری طرح, جس رفتار سے ہم پاتال میں گر رہے ہیں, میں کہتا ہوں اس کی سپیڈ کم ہو جائے, گاڑی نیوٹرل میں ہی آ جائے, جس طرح ریورس لگا ہوا ہے وہی رک جائے, تو میں کہتا ہوں وہ بذات خود بہت بڑی تبدیلی ہوگی.
اور مدتوں بعد یہ ملک کوئی ایسا آدمی دیکھے گا جو اس کو لوٹ نہیں رہا, اس کو کھا نہیں رہا, کم از کم ٹکریں وہ بہت زبردست مارے گا. اس کو بڑے بڑے ڈاکٹرز نے, اسپیشلسٹ نے یہ کہا تھا کہ تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا جس میں اتنے مریضوں کا مفت علاج ہو. ضدی آدمی ہے, ٹکر مارے گا, زور لگائے گا, جان لڑائے گا کسے اپنے ارد گرد کے بندے کو, وہ کوئی الٹی. یہ بہت ظالم آدمی ہے عمران خان. اس نے اپنے مینٹور کو, اپنے رول ماڈل کو, اپنے بھائی کو ماجد خان کو وہ کٹ کر کے گراؤنڈ میں آ گیا. اس نے رات کنوے کیا ہوا تھا اس کو کہ آپ فارم میں نہیں ہو, تو اس نے اس کو میچ نہیں کھیلنے دیا. ساری زندگی کا تعلق اس نے گوا لیا. سو وہ میرٹ پہ ایک بار جان ضرور لڑائے گا. وہ باقیوں سے تو توقع ہی نہیں ہے, وہ تو اس کے ریورس میں ہے. ٹوٹل ٹوپی ڈرامے ہیں, جھوٹ ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ پرٹینڈ کرتے ہیں. ان میں سے کوئی عوامی نہیں ہے, ورنہ عوامی آدمی کی کیا جرت ہے, کیا مجال ہے. معراج خالد صاحب جیسے لوگ ہوتے تھے, سڑکیں کھلی ہیں, گھروں کے آگے بچے کھیل رہے ہیں. یہ تو عجیب فرعون قسم کے لوگ ہیں. اور یہ نسل انہیں معاف نہیں کرے گی. ایک بریک لیں گے نیٹ پہ بیبی بیٹھا ہے نا بچہ آپ کا, اس کے باپ نے تو یہ بدماشیاں کی تھی, یہ نہیں برداشت کریں گے. صحیح. ایک بریک نثار صاحب, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں اب تک گفتگو کی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی سیاست, کل کا جلسہ اس کے حوالے سے, اور ایک نیٹو حملہ ہماری سرحدوں پہ اس کے حوالے سے بات کریں گے. حسن نثار صاحب کا اس پہ بھی تجزیہ لیں گے. بیک ود یو آفٹر بریک.